نیشنل بینک کے صدر سعید احمد نے بھی جے آئی ٹی ممبران پر انگلیاں اٹھا دی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا، کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی میں توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا اور دھمکیاں بھی دی گئیں۔ ایسا لگا جیسے کوئی مجرم ہو، سپریم کورٹ معاملے پر ایکشن لے۔ جے آئی ٹی نے حسین نواز کی تصویر لیک ہونے سے متعلق رپورٹ کو حتمی شکل دے دی۔ پیر کو سپریم کورٹ میں جمع کروانے کا امکان۔ دھمکیوں کے معاملے پر جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہہ رہا ہوں کہ کان کھول کے سن لو، کوئی مائنس نواز شریف فارمولہ نہ پہلے منظور تھا نہ آئندہ آنے والے وقتوں میں منظور ہوگا۔ مائنس نواز شریف فارمولہ قبول نہیں۔ عمران خان کے بڑے بھی وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں لے سکتے۔ عمران خان اور آصف علی زرداری ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ مداری اور جوکر ایک ساتھ ہو گئے ہیں۔ عابد شیر علی کے مخالفین پر کڑے وار۔ جے آئی ٹی کو متنازع بنا کر بائیکاٹ کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ حکومت بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی: ہم عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں تو حسن اور حسین نواز کی پیشی سے کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف: کہ حسین نواز یا حسن نواز صاحب بھی ہمارے بیٹے ہیں، اگر وہ عدالت میں جا رہے ہیں تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا ہے؟ ہم بھی تو آ رہے ہیں۔ حسین نواز تو ایک تصویر پر رو پڑے، ہمارے معاملے کا کون جواب دے گا؟ ڈاکٹر عاصم حسین کا سوال، کہا جو سلوک میرے ساتھ ہوا وہ حسین نواز کے ساتھ نہیں ہوا، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر عاصم حسین: مردان میں سیکیورٹی خدشات ہیں، کیس ہری پور یا کسی مناسب جگہ منتقل کیا جائے۔ مردان میں کیس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ مشال خان کے والد اقبال خان نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ کیا قائد کا کھایا پیا، قائد کو چھوڑ دیا۔ سندھ اسمبلی میں صوبائی وزیر فیاض علی کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی۔ ایوان کی کارروائی نہیں چلنے دیں گے، ایم کیو ایم ارکان کا شور شرابہ۔ ڈپٹی اسپیکر شیلا رضا بھی غصے میں آ گئی۔ ایسا نہیں ہے، ہاؤس چلے گا، ہاؤس چلے گا، جی جی ہاؤس چلے گا، جی اس ہاؤس کو بند کرنے والے مر گئے، بھاگ گئے، یہ ہاؤس چلے گا۔ آپ اگر بات آپ کی ہے جو بھی وہ اصول کی ہے بالکل ہوگی، لیکن ہاؤس بند کرنے کی دھمکی کوئی نہیں دے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی خیرپور میں حضرت سچر سرمس کے عرس پر آمد، عوام کے لیے زحمت بن گئی۔ پولیس اہلکاروں نے تپتی دوپہر میں ٹریفک روک دیا، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ یہ منتخب ایم این اے ہیں، ہم صرف 2 ایم این ایز جائیں گے، ہمیں ایم این ایز کو جانے دیا جائے بس۔ ملتان میں تحریک انصاف کا جمشید دستی کی گرفتاری کے خلاف احتجاج۔ سینٹرل جیل میں جمشید دستی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر شاہ محمود قریشی کی پولیس افسران سے تکرار۔ خورشید شاہ کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط، جمشید دستی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ 2 روز میں شہید افراد کی تعداد 7 ہو گئی۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج سید علی گیلانی کو شہید کرنا چاہتی ہے۔ بھارتی فوج کی سرحدوں پر اشتعال انگیزی جاری۔ چڑی کوٹ سیکٹر پر فائرنگ، ایک بزرگ شہری شہید ہو گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا لائن آف کنٹرول کا دورہ، کہا بھارتی جارحیت کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد کو سراہتے ہیں، پاک فوج وطن کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔
پاکستان اور افغانستان نے دہشت گردی کے خلاف 4 ملکی کور گروپ فعال کرنے پر اتفاق کر لیا۔ دہشت گردوں کے خلاف دونوں طرف سے کارروائی کی جائے گی۔ آستانہ میں وزیر اعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ 3 بحری جہازوں پر مشتمل چینی بحری بیڑا کراچی پہنچ گیا۔ پاک بحریہ کے ساتھ کھلے سمندر میں بحری مشقوں میں حصہ لے گا ترجمان پاکستان نیوی۔ سندھ میں کھلونا پستول کی خرید و فروخت پر پابندی لگی تو دکانداروں نے اسٹاک سے کھلونا پستولیں ہٹا دی۔ پابندی پر مکمل عمل درآمد کرایا جائے، عوام کا مطالبہ۔ بچے غلط سم میں چلے جاتے ہیں اور یہ بند ہونا چاہیے۔ اس سے تو معاشرہ ہمارا بچوں کا جو ہے نا وہ اور بگڑ گیا اور وہ اور بڑوں کو ڈرا رہے ہیں۔ السلام علیکم، آج 9 بجے کی خبروں میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد۔ آج کے اہم موضوعات یہ ہیں۔ جو انکوائری کا طریقہ کار ہے، جس طریقے سے تذلیل کی جا رہی ہے، جو طریقہ کار ہے انکوائری کا، اسی طریقہ کار پر کاربند رہیں۔ نہیں کا ہاتھ بھی ہونا چاہیے میڈم، کیا انہوں نے قید سے غداری نہیں کی ہے؟ ہاؤس چلے گا، ہاؤس جی جی ہاؤس چلے گا جی۔ اس ہاؤس کو بند کرنے والے مر گئے، بھاگ گئے۔ اس کے علاوہ سے اسمبلی کے اجلاس میں فنکشن لیگ کی نصرت سحر عباسی کے انکشافات اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے 9ویں میچ کی دلچسپ صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن پہلے چلتے ہیں ٹاپ سٹوری کی طرف اور آپ کو بتائیں کہ جے آئی ڈی کو روزانہ کی بنیاد پر متنازع بنانے کا عمل جاری ہے اور آج نیشنل بینک کے صدر نے بھی جے آئی ڈی کے خلاف سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا ہے۔ ادھر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے حسین نواز کی تصویر لیک ہونے سے متعلق اپنی رپورٹ کو حتمی شکل دے دی، جسے پیر کو سپریم کورٹ میں جمع کرانے کا امکان ہے۔ پاناما کیس پر سپریم کورٹ کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم روزانہ کی بنیاد پر انکوائری میں مصروف ہے، لیکن جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کا عمل بھی اسی طرح جاری ہے۔ پہلے حسین نواز اور حکومتی نمائندوں نے جے آئی ٹی کی ساکھ پر سوال اٹھایا اور اب نیشنل بینک کے صدر سعید احمد نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ سعید احمد کے مطابق اراکین نے دھمکیاں دیں اور توہین آمیز رویہ اختیار کیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سزائے موت کے مجرم ہیں۔ 3 تفتیشی سیشن میں 5 گھنٹے انتظار کرایا گیا اور 12 گھنٹے تک پوچھ گچھ ہوئی۔ صدر نیشنل بینک کا کہنا ہے کہ بلا جواز دباؤ ڈالا گیا۔ ادھر واجد ضیاء کی زیر صدارت جے آئی ٹی کا اجلاس ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم نے حسین نواز کی تصویر لیک ہونے سے متعلق اپنی رپورٹ کو حتمی شکل دی ہے۔ مختلف افراد کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے۔ حسین نواز کی درخواست پر سپریم کورٹ نے تحقیقاتی ٹیم سے رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ اس درخواست پر پیر کو سماعت ہوگی۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، جے آئی ڈی پر اعتراضات تو جاری ہیں، لیکن آج مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے دھمکیوں اور تحقیقات میں درپیش مشکلات پر سپریم کورٹ میں باقاعدہ درخواست جمع بھی کرا دی۔ حسین نواز اور صدر نیشنل بینک نے جہاں پاناما جے آئی ٹی پر اعتراضات اٹھائے، وہیں پاناما جے آئی ٹی خود بھی کئی مسائل کا شکار ہو گئی ہے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے دھمکیوں اور تحقیقات میں مشکلات سے متعلق آگاہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں باقاعدہ درخواست جمع کرا دی۔ پاناما کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیے کہ پاناما جے آئی ٹی مسائل پر الگ سے درخواست کرے، جس پر اٹارنی جنرل کو ہدایات جاری کی جائیں گی۔ چند روز قبل جے آئی ٹی سربراہ نے بھی لاحق خدشات سے متعلق صحافیوں کو بتایا تھا۔ واجد ضیاء کا کہنا تھا کہ جو بھی خدشات ہیں سب کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ ایک طرف جے آئی ٹی نے حسین نواز کی تصویر لیک ہونے کی تحقیقات مکمل کر لی تو دوسری طرف عابد شیر علی نے تصویر لیک کرنے کا الزام تحریک انصاف پر عائد کر دیا۔ انہوں نے مائنس نواز شریف فارمولے کی بھی مخالفت کی اور عمران خان اور آصف زرداری کو ایک ہی سکے کے 2 رخ بھی قرار دے دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چوروں کی حکومت ہے دونوں صوبوں میں، ایک سندھ میں بیٹھا ہے اور دوسرے بیٹھے ہیں ادھر خیبر پختونخوا میں۔ وزیر مملکت پانی و بجلی عابد شیر علی تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی پر برس پڑے۔ زرداری اور عمران خان ایک سکے کے 2 رخ ہیں، ایسے کرو زرداری آئے گا، ایسے کرو عمران خان نظر آئے گا۔ لیکن یہ سیاسی جوکر
ये सियासी मदारी ये सारे एक जगह पे इकट्ठे हैं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह किया कि माइनस नवाज शरीफ फार्मूला नहीं चलने देंगे। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहा हूं कि कान खोल के सुन लो, कोई माइनस नवाज शरीफ फार्मूला ना पहले मंजूर था ना आइंदा आने वाले वक्तों में मंजूर होगा। उन्होंने तस्वीर लीक का इल्जाम भी पीटीआई पर आयद कर दिया। वो बताएं ना कि आप सीसीटीवी कैमरा कि किसने वो तस्वीर लीक की और पीटीआई के थ्रू लीक हुई वो तस्वीर, फिर आप कहते हैं कि शकूको शबात करते हैं, बात करते हैं जीआईटी पर। तो मेरा सवाल ये है कि सीसीटीवी फुटेज कैमरे की किस नजरिए के बुनियाद पर दी गई, क्या साबित करना चाहते थे कि वो लोग की तजलील की जा रही है। आबिद शेर अली का कहना था कि इमरान खान समेत कोई भी वजीर आजम नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं ले सकता। उन्होंने उज़ैर बलोच, अयान अली समेत दीगर मामलात में भी पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। आबिद शेर अली के इल्जामात अपनी जगह पर, लेकिन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत JIT का सामना नहीं कर पा रही। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि हसन और हुसैन नवाज की पेशी पर कौन सा आसमान टूट पड़ा। डॉक्टर आसिम हुसैन ने मुतालबा किया कि JIT हसन और हुसैन नवाज से भी वही सलूक करे जो उनके साथ किया गया। पानामा JIT पर हुकूमती तनकीद को अपोजिशन ने बौखलाहट करार दिया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत किसी भी वाक़े को जवाब बनाकर भागना चाहती है। हुकूमत जो इस वक्त बौखलाहट का शिकार है क्योंकि JIT में वो अपना मौक़िफ़ पेश करने में नाकाम दिखाई दे रही है। JIT के सवालात का जवाब मुनासिब देने में वो कासिर है। हुकूमत जो कल तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिठाइयाँ बांट रही थी, आज JIT से भागने का इरादा बना रही है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने सवाल किया कि हम अदालतों में पेश हुए, अब हुसैन नवाज से तहकीकात पर कौन सा आसमान टूट पड़ा। आप मुझे ये बताएं कि हुसैन नवाज या हसन नवाज साहब भी हमारे बेटे हैं, अगर वो अदालत में जा रहे हैं तो क्या आसमान टूट पड़ा है। हम भी तो आ रहे हैं, मैं तो साबका वजीर आजम होकर भी अगर आ सकता हूँ, यूसुफ रजा गिलानी आ सकते हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आ सकती हैं, जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो आ सकते हैं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब आ सकते हैं, तो ये क्या आसमान से उतरे हुए लोग हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन भी शिकवा करते नजर आए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरह वो जुडिशरी की, ब्यूरोक्रेसी की और ख़ास तौर पे आर्म फोर्सेस की जो वो प्लान तरीके से जो उनके खिलाफ कह रहे हैं, वो मेरा ख्याल है गलत है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने मनसूबा बंदी से इदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अपोजिशन का मौक़िफ़ आपने जाना। उधर सेनेटर निहाल हाशमी की धमकियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर कराची की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया है और तफ्तीशी अफसर से कहा है कि अगर मुकदमा दहशतगर्दी का बनता है तो दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली जाएं। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आज मिशाल खान के वालिद मोहम्मद इकबाल ने मिशाल के कत्ल का केस मर्दान से दूसरे जिले में मुंतकिल करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मोहम्मद इकबाल का कहना है कि मर्दान में सिक्योरिटी खदशात के बाइस वकला ने मुकदमा लेने से ही इनकार कर दिया। मशाल खान के वालिद की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि उनके बेटे मशाल खान के कत्ल में मुलविस बेशतर मुल्जिमान का ताल्लुक मर्दान से है। तमाम मुल्जिमान बाअसर हैं, जिसके बाइस मर्दान में केस की पैरवी करना मुमकिन नहीं। दरख्वास्त में अदालत को बताया गया है कि मर्दान के तमाम वकला ने मशाल के कत्ल का मुकदमा लेने से इनकार कर दिया है और दूसरे इजला के वकीलों के लिए मर्दान आना सिक्योरिटी के तनाजुर में बेहतर नहीं। उन्होंने दरख्वास्त में लिखा है कि हॉस्टल वार्डन मोहम्मद अली नवाज को यूनिवर्सिटी की जानिब से फोन करके गवाही के लिए बुलाया गया था, लेकिन रास्ते में अली नवाज की मोटरसाइकिल को नामालूम गाड़ी टक्कर मारकर फरार हो गई, जिसकी तहकीकात अभी तक नहीं हो सकी है। अदालत से इस्तदा है कि मशाल खान के कत्ल का मुकदमा हरीपुर या किसी दूसरे जिला में मुंतकिल किया जाए जहां उन्हें सिक्योरिटी खदशात का सामना न हो। बात करते हैं सिपाही सालार की। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का कहना है कि पाक फौज वतन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है, कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुजफ्फराबाद सेक्टर का दौरा किया, जहां इन्हें ऑपरेशनल सूरत हाल, भारत की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों और पाक फौज के भरपूर जवाबी रद्द अमल से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से आगाह है। पाक फौज किसी भी महाज पर खतरात को शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखती है। उनका कहना था कि भारतीय जारियत के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद को सराहते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। इस मौका पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा, DGFWO और GOC मरी भी आर्मी चीफ के हमराह थे। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया, जिसके बाद कल से अब तक कश्मीरी शोहदा की तादाद 7 हो गई। दूसरी जानिब ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भारतीय फौज सैयद अली गिलानी को शहीद करना चाहती है। मकबूजा वादी में कश्मीरी नौजवान भारतीय फौज के ज़ेर अताब हैं। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन में कश्मीरी नौजवान को शहीद किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया था, जबकि आज भी एक कश्मीरी नौजवान को शहीद किया गया। भारतीय फौज ने माजूर अफराद को भी नहीं छोड़ा और शोपियां में 2 गूंगे और बहरों का एहतजाज के दौरान शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उधर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सैयद अली गिलानी की मुसलसल नजरबंदी पर कहा है कि भारतीय फौज सैयद अली गिलानी को शहीद करना चाहती है। गुज़िश्ता 7 साल से सैयद अली गिलानी नजरबंद हैं और भारतीय फौज की जानिब से आज तक कोई अदालती हुक्मनामा भी नहीं दिखाया गया। हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से जारी करता मुश्तरका बयान में कहा गया है कि सैयद अली गिलानी को रमजान में भी जुम्मे की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। भारतीय फौज की जानिब से आयद गैर मंतकी और बिला जवाज पाबंदियों पर भी तनकीद की है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाक चीन ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और आज चीन का 3 बहरी जहाजों पर मुश्तमिल टास्क ग्रुप गैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया है। रियल एडमिरल शेन हाउस बहरी बेड़े की क़यादत कर रहे हैं। चीनी बहरिया के 3 बहरी जहाजों चोंगचिन, जोंगसू और शाहू पर मुश्तमिल टास्क ग्रुप खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंचा। पाक बहरिया के सीनियर हुक्काम और चीनी सफीर समेत सिफारत खाने के अमले ने जहाजों का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते और बैंड भी चीनी जहाजों के इस्तकबाल के लिए बंदरगाह पर मौजूद थे, जिन्होंने भरपूर अंदाज में टास्क ग्रुप का खैर मकदम किया। चीनी जहाजों का अमला कयाम के दौरान पाकिस्तानी हम मनसबों से पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल करेगा। चीनी जहाज दौरे के इख्तिताम पर पाक बहरिया के जहाजों के साथ खुले समंदर में मुश्तरका बहरी मशकें भी करेंगे। दूरियां कुर्बत में बदल रही हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 4 मुल्की कोर ग्रुप फाल करने पर इत्तेफाक कर लिया। दहशतगर्दों के खिलाफ दोनों तरफ से कार्रवाई की जाएगी। वजीर आज़म नवाज शरीफ और अफगान सदर अशरफ गनी के आस्ताना में होने वाली मुलाकात का एलामिया दफ्तर खारजा ने जारी कर दिया है। वजीर आज़म ने काबुल में हालिया दहशतगर्द हमले की मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के खिलाफ 4 मुल्की कोर ग्रुप इस्तेमाल करने पर इत्तफाक किया और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ 2 एतराफ से कार्रवाई की जाएगी। वजीर आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है और मिलकर इसका खात्मा करना है। उनका कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का अज़म रखता है। पाकिस्तान 37 बरस से अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी भी कर रहा है। भारत सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आ रहा। उसने कंट्रोल लाइन के चिरी कोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, जिससे एक शहरी शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक LOC की चिरीकोट सेक्टर पर भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे 70 साला शहरी शहीद हो गया। उधर जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने दरा शीर खान बटल सेक्टर में भी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। भारतीय फौज की जानिब से भारतीय हथियारों का इस्तेमाल किया गया, ताहम पाक फौज ने भी भारतीय दर अंदाजी का भरपूर जवाब दिया। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी हवाले से आपको अहम खबर दें कि LOC पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का मामला है। चिरीकोट सेक्टर पर भारतीय फायरिंग की मजम्मत की गई है। तर्जुमान वजारत खारजा पाकिस्तान की जानिब से आपको अहम खबर दे रहे हैं कि LOC पर भारतीय फौज ने आज एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की है और दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन के लिए शदीद खतरा है। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताते हैं कि गिरफ्तार रुकने कौमी असेंबली जमशेद दस्ती से मिलने सेंट्रल जेल जाने वाले शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने जमशेद दस्ती के बजट इजलास में शिरकत के लिए स्पीकर को खत लिख दिया। रुकने कौमी असेंबली जमशेद दस्ती ने काश्तकारों की नहरी पानी की बंदिश की शिकायत पर 28 मई को सू मोटो एक्शन लिया।
اور ہیڈ کالو کے علاقے میں پہنچ کر ساتھیوں کے ہمراہ غیر قانونی طور پر نہر کو کھول دیا۔ محکمہ انہار نے ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا، جس پر جمشید دستی کو گرفتار کر کے سینٹرل جیل ملتان منتقل کر دیا گیا۔ آج تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی جمشید دستی سے ملنے سینٹرل جیل ملتان پہنچے تو انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، جس پر ان کی پولیس اہلکاروں سے تکرار بھی ہوئی۔ میں کوئی راش لے کے نہیں جانا چاہتا، میں منتخب ایم این اے، یہ منتخب ایم این اے ہے، ہم صرف 2 ایم این اے جائیں گے، ہمیں ایم این اے کو جانے دیا جائے، بس 2 ایم این اے کی بات میں کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ شاہ محمود قریشی نے جمشید دستی کو گرفتار کیے جانے کو انتقامی کارروائی قرار دیا۔ یہ حد تلفی ہے، یہ ایک منتخب نمائندے کی تذلیل ہے جس کو ایک دہشت گردی کی کوٹھڑی میں بند کیا گیا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی بھی سینٹرل جیل ملتان پہنچے تو انہیں بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں اٹھ کے صبح سے ان کو فون کر رہا ہوں، پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں اجازت دے سکتے، میں نے کہا میں اس کے باوجود وہاں آ رہا ہوں۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے گرفتار رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی بجٹ اجلاس میں بغیر کسی رکاوٹ شرکت کے لیے اسپیکر ایاز صادق کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں جمشید دستی کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی میں آج بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان میں گرما گرمی نے ایوان کا ماحول گرما دیا۔ سیاسی حریفوں اور ڈپٹی اسپیکر شیلا رضا میں بھی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ میڈم میری باری ہے، میں بات کروں گا۔ نہیں میڈم بس سگا ہم سچ ہوتا ہے نا، سچ کی بات ہے، سچ سننا چاہیے نا میڈم۔ کراچی کے مسائل اور بلدیاتی اختیارات کے معاملے پر سندھ اسمبلی کا ماحول آج بھی گرم رہا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ارکان نے خوب بھڑاس نکالی۔ اسمبلی اجلاس میں پی پی رکن فیاض بٹ نے تقریر شروع کی تو ایم کیو ایم ارکان نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ آپ تشریف رکھیں، جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تو وہ صحیح ہے، دوسرا جواب دے وہ غلط۔ آپ نعرہ لگائیں صحیح، دوسرا دیں جواب وہ غلط، ایسا نہیں ہوتا۔ ایوان بند کرنے کی بات ہوئی تو شہلا رضا بھی غصے میں آ گئیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ہاؤس چلے گا، ہاؤس چلے گا، جی جی ہاؤس چلے گا، جی اس ہاؤس کو بند کرنے والے مر گئے، بھاگ گئے، یہ ہاؤس چلے گا۔ آپ اگر بات آپ کی ہے جو بھی وہ اصول کی ہے بالکل ہوگی، لیکن ہاؤس بند کرنے کی دھمکی کوئی نہیں دے گا۔ شور شرابہ بڑھا تو غیر جانبدار رہنے والی ڈپٹی اسپیکر جانبدار ہو گئیں اور پیپلز پارٹی ارکان کو مشورہ دے ڈالا۔ آپ اپنی بات ختم کریں، جواب نہیں دیں۔ دیکھیے آپ اپنی بات کریں، جواب مت دیجئے۔ ایم کیو ایم ارکان کے شور شرابے پر فیاض بٹ کے جواب سے ایم کیو ایم قہقہوں سے گونج اٹھا۔ میڈم کیا قائد کا کھایا پیا، قائد کو چھوڑ دیا۔ گزشتہ روز بھی میئر کراچی نے بلدیاتی نمائندوں کے ہمراہ سندھ اسمبلی کے باہر اور خواجہ اظہار الحسن نے اپوزیشن ارکان کے ہمراہ سندھ اسمبلی کے اندر احتجاج کیا تھا۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں ہی فنکشن لیگ کی نصرت سحر عباسی نے انکشاف کیا کہ نوری آباد کا پاور پلانٹ اومنی گروپ نے تعمیر کیا، جبکہ کراچی میں کھجور کے درخت لگانے کے لیے خیرپور کی ایک شخصیت کو 2 ارب روپے دیے گئے۔ کرپشن کی بڑی داستان، آؤ کراچی والوں سنو، کراچی رہنے والوں، کراچی کے باغات، زمین کی لوٹ، 12 ارب کی 25,000 گز زمین 6 کروڑ میں دے دی گئی۔ اللہ اکبر! اب 60 ارب کی 1.25 لاکھ زمین 30 کروڑ میں جائے گی۔ کہاں جائے گی، کس کے پاس جائے گی؟ ساری سندھ جانتی ہے کہ یہ کروڑوں کی اربوں کی زمین کروڑوں کو کس طرح دی جا رہی ہے۔ خیرپور کے ایک ایم پی ہے جو پیپلز پارٹی سے ایم این اے اس کا تعلق ہے، اس سے 20,000 وہ درخت لیے گئے۔ یہ کرپشن کی میں ایک الگ داستان سنانے جا رہی ہوں۔ یہ 2 ارب کا منصوبہ ہے جو جیبوں میں جائے گا۔ یہ درخت آپ کو جو یہاں پر پولوشن ہے اس سے کسی طور پر بھی نہیں بچا سکتے۔ 2 سالوں میں ان کا جو حشر ہوگا کراچی والوں آپ دیکھ لینا، اگر بچ جائیں یہ کھجور کے درخت تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے میئر کراچی عمران خان اور نون لیگ پر تنقید کے نشتر برسا دیے۔
کہتے ہیں کہ میئر کراچی سمیت بلدیاتی نمائندوں کو قانون کے مطابق اختیارات مل رہے ہیں. مزید جانیے سپورٹ میں. خیرپور میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مشہور صوفی بزرگ اور شاعر سچل سرمس کے 196ویں عرس کی تقریبات کا افتتاح کیا. میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے میئر کراچی وسیم اختر کے اختیارات نہ ملنے سے متعلق بیانات کو رد کر دیا. قانون کے مطابق ملتے ہیں، جو قانون پاس کیا ہوا ہے اسمبلی نے، اس سے باہر اختیارات دینا غیر قانونی کام ہے. تو غیر قانونی کام میں حکومت میں بیٹھے ہوئے تو نہیں کروں. فنڈز کی بات ہے، فنڈز بھی جو قانون کے مطابق انہیں دیے جا رہے ہیں. میں انشاءاللہ اسمبلی میں تقریر کروں گا، جب بائننگ ہے بس بتاؤں گا کہ انہیں کتنے فنڈز ملے اور سندھ حکومت نے کتنے فنڈز خرچ کیے، اور دونوں کا کمپیریزن بھی کروں گا کہ رزلٹ کیا ہے انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر مملکت پانی و بجلی عابد شیر علی کی پیپلز پارٹی پر تنقید کا بھی بھرپور جواب دیا. وہ پہلے اپنی جان بچائیں جو جی آئی ٹی میں چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ، اور جو لوگ خود انوالو ہوتے ہیں ان چیزوں میں ضرور دوسروں پہ اسی طریقے کے الزام دیتے ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتا. صحافیوں نے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں مقابلوں کا سوال کیا تو مراد علی شاہ نے کہا کہ عمران خان پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا سمجھتے ہیں عمران خان آپ کو؟ میں کرکٹ اپنے شوق سے کھیلتا. عمران خان کبھی نہیں پیپلز پارٹی. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ سندھ میں 20 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے جو وفاق کی نااہلی کا ثبوت ہے. سندھ میں وی آئی پی کلچر نے شہریوں کو مشکلات میں ڈال دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی خیرپور آمد پر راستوں کی بندش سے شہری پھنس کر رہ گئے. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. وی آئی پی پروٹوکول خیرپور کے شہریوں کے لیے درد سر بن گیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ حضرت سچل سرمس کے عرس میں آمد پر مختلف راستوں کو بند کر دیا گیا، جس کے باعث شہری مشکل میں پھنس گئے. گمبٹ درازہ شریف شاہراہ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. سخت گرمی اور روزے میں عوام کو شدید پریشانی اٹھانا پڑی، جبکہ کئی مسافر بے ہوش ہو گئے. اس دوران شہریوں اور پولیس اہلکاروں میں تلخ کلامی بھی ہوئی. تاہم وزیر اعلیٰ کا قافلہ گزرنے کے بعد راستے بحال ہوئے تو شہریوں کی جان میں جان آئی. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان سے محبت اور خدمت کا جذبہ 20 پاکستانی ڈاکٹرز خلیجی ممالک سے ملازمت چھوڑ کر وطن واپس لوٹ آئے ہیں اور پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ملازمت اختیار کر لی ہے. آصف شہزاد مزید بتا رہے ہیں. صحت کے شعبے میں تبدیلی کی نئی مثال. بیرون ملک ملازمت کرنے والے پاکستانی ڈاکٹرز پشاور میں ملازمت اختیار کرنے لگے. 20 اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی وطن واپسی پر لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں اسسٹنٹ پروفیسر تعینات کر دیے گئے. خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اب ہم نے جو 43 لوگ ابھی ہم نے یہاں پہ جو اپوائنٹ کیے ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر ملکوں میں کام کر رہے تھے، وہاں پہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں، وہاں پہ خاص ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے. پاکستانی ڈاکٹرز یورپ اور خلیجی ممالک میں ملازمت چھوڑ کر پشاور آئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اب وہ اپنی اعلیٰ صلاحیتیں اپنے ہم وطنوں کی خدمت کے لیے بروئے کار لائیں گے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے اپرچونٹیز کا، تو اس نے ہمیں اٹریکٹ کیا. اسپیشلی میری جو اسپیشلٹی ہے اس میں بہت چیزیں ہم اس وقت کر بھی سکتے ہیں. ٹیچنگ اور ٹریننگ کا انوائرمنٹ بھی بنا سکتے ہیں. جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو میرا ہوتا دل میں کہ میں انشاءاللہ ضرور وہاں میں اسپیشلائزیشن کر کے ایکسپیرینس گین کر کے پھر واپس اپنے ملک میں آؤں گا اور اپنے ملک کے لوگوں کو خدمت کروں گا. اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو اس سے نہ صرف عوام کا سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹروں پر اعتماد بڑھے گا بلکہ صحت کا شعبہ مزید تقویت پائے گا. آصف شہزاد، آج نیوز، پشاور.